محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت فرمائی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے خاص کر دیتی۔ دل کو اللہ کی توحید کے لیے خاص کر دینا، اس کا نام ہے اخلاص۔ تو اس لیے اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ ایسے تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کا مقام اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سورت کے 20 نام ہیں، اور حضرت نے ان 20 نام کی وجہ تسمیہ بھی بیان فرمائی کہ کس وجہ سے یہ نام ہے۔ تو الغرض یہ اس کا مقام ہے، اس کی عظمت ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ سورہ 3 سے یعنی والتین والزیتون سے لے کر اخیر تک یہاں تک یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں چلی آ رہی۔ اس سے پہلے بڑی بڑی صورتیں تھیں، تو ان بڑی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین، جو مثالیں، جو تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی، ان سارے مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں چھوٹے چھوٹے جملے کے اندر بیان کر دیا۔ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کو بڑی صورتوں کا یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تاکہ انسان یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد رکھ لے اور اس کو سمجھے، تو قرآن کے مضامین اس کو ذہن نشین ہو جائے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ امتحان کے موقع پر اگر انسان پورا کلام نہیں لکھ سکتا لیکن کلام کا خلاصہ لکھ دے تب بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ خلاصہ ذہن نشین کرایا گیا ہے پورے قرآن کے مضامین کا، اس لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں اخیر کے اندر آئی۔ اب دیکھیں کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرکزی بات کو بیان کیا ہے، اور یہ مرکزی بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اسی کا ذکر ہے اس کا۔ اب کہیں کہ اس کے بعد تو 2 صورتیں اور باقی رہ جاتی ہیں، ایک سورہ فلق اور دوسری سورہ ناس، لیکن یہ 2 صورتوں کا مقام یہ ہے کہ کام کی تکمیل کے بعد تعویذ دیا جاتا ہے، اور تعویذ کا مقصد حفاظت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کے لیے۔ سمجھ آئی بات؟ تو ان 2 صورتوں کا مقام تعویذ کا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان مکان کو بناتا ہے اور جب مکان مکمل ہو جاتا ہے تو دروازے پر 2 باڈی گارڈ کو بٹھا دیتا ہے کہ 2 باڈی گارڈ اس مکان کی حفاظت کرتے ہیں، بس اسی طریقے سے یہ آخری 2 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر جتنے مضامین ہیں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب یہ تو ہوئی ابتدائی بات، لیکن میں نے گزشتہ مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ قرآن میں 3 ہی چھوٹی صورتیں کیوں ہیں؟ اس کے علاوہ کیوں بڑی صورتیں ہیں؟ چھوٹی صورتیں 3 ہی کیوں؟ حقیقی وجہ یہ ہے، کون کون سی بھئی 3 صورتیں چھوٹی؟ ایک سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، ایک انا اعطیناک الکوثر، اور تیسری والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ عوامل 3 ہیں۔
کون کون سے؟ ایک اللہ، اور یہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور ہم سب اس کے بندے۔ جب بندے ہیں تو اس کی بندگی کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بندگی کیسے کی جائے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا کہ انہوں نے دین کو ہمیں سمجھایا کہ بندگی ایسے کی جائے۔ سمجھ آئی بات؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہم تک جو پہنچا ہے اور رسولوں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو اب عوامل کتنے ہو گئے؟ 3، ایک اللہ، دوسرے رسول، اور تیسرے ہم انسان۔ اب چھوٹی صورتیں کتنی؟ 3۔ دیکھیں قل هو اللہ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا، انا اعطیناک الکوثر میں میرے محبوب کی شان کو بیان کیا گیا، کیونکہ رسول کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا ہے ہمیں، اور والعصر میں اس کائنات میں بسنے والی انسانیت کی فلاح کامیابی کس میں چھپی ہوئی ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ عوامل 3، چھوٹی چھوٹی صورتیں 3۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، دیہاتی، شہری، سارے کے سارے ان چھوٹی 3 صورتوں کے مضامین کو ذہن میں رکھے اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ اس سے چھوٹی صورتیں کتنی ہیں بھائی؟ 3۔ اب یہ تو ابتدائی بات۔ اب آگے بڑھیے کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے، کیوں نازل ہوئی؟ ایک قول یہ ہے کہ مشرکین مکہ میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد، جس رب کی طرف تو ہمیں دعوت دے رہا ہے اس رب کا تعارف کرائیے، وہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا بیٹے کون ہیں، اس کے بیٹے کون ہیں، یہ ہمیں بتائیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کافر اور مشرک جو کچھ بھی ہے وہ اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو اور اپنے بتوں کو رب کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ رب۔ اسی لیے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر گئے تو اس وقت جب دعوت دی تو حضرت یوسف نے یہی کہا، کیا کہا؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، متفرق رب بہتر ہے یا ایک واحد قہار بہتر ہے؟ تو یہاں حضرت یوسف نے کون سا رب استعمال کیا؟ رب کا۔ پتہ چلا کہ مشرکین بھی اپنے خداؤں کو، اپنے معبودوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ رب۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس دعوت لے کر پہنچے تو اس وقت فرعون نے یہی کہا، مر ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ اس نے بھی رب کا لفظ استعمال کیا، اور خود فرعون نے اپنے بارے میں یہ کہا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب۔ سمجھ آئی بات؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو کیا کہتے تھے؟ رب کہتے تھے۔ اسی لیے رب کائنات نے جب قرآن کریم کو نازل فرمایا اور سب سے پہلی آیت کریمہ نازل فرمائی تو کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہاں بھی رب لائے۔ کیا لائے؟ رب، تاکہ یہ لوگ اپنے معبودوں کو رب کہتے تھے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ ہاں، تو اس بنا پر ان لوگوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس رب کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اس رب کا تعارف کیجئے، اس رب کے باپ کون ہے، اس رب کی اولاد کون ہے، وہ ذرا ہمیں بتا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور کہا ہے میرے محبوب کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد۔ ہاں، میں جس رب کی طرف بلا رہا ہوں اور رب کا ذاتی نام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ۔
ہاں میں اس کی طرف بلا رہا ہوں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ مشرکین بھی اللہ کو اللہ ہی کہتے تھے۔ ہاں، اللہ کو اللہ ہی کہتے تھے۔ وہ اپنے کسی بھی معبود کو، کسی بھی بت کو اللہ نہیں کہتے۔ اور آج بھی دیکھیے، آج کا ہندو بھی اللہ کو ایشور اور پرمیشور ہی کہتا ہے، وہ اپنے کسی بت کو ایشور اور پرمیشور نہیں کہتا۔ دیکھیں، ایشور کا معنی خالق، پرمیشور کا معنی مخلوق سے محبت کرنے والا۔ تو یہ لفظ یہ لوگ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے بتوں کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اب کیسا ہے؟ تو دو صفت لائے ہیں، احد و صمد، وہ یکتا ہے، ایک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، اور صمد بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہی سوال یہود مدینہ نے کیا تھا، اس پر یہ صورت نازل ہوئی، اسی لیے علماء میں اختلاف ہوا کہ یہ صورت مکی ہے کہ مدنی ہے۔ اگر یہودیوں کا سوال ہے تو یہ صورت مدنی ہے، اگر مشرکین مکہ کا سوال ہے تو یہ صورت مکی ہے۔ اسی لیے علماء میں اختلاف ہے کہ یہ صورت مکی ہے کہ مدنی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور تیسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس رب کی طرف بلا رہے ہو وہ رب سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، یا کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اس کے جواب کے اندر یہ صورت نازل ہوئی۔ اب یہ تو شان نزول ہوا، اب اس صورت کے فضائل کیا ہے اس کو سن لیجئے۔ ایک فضیلت جو ترمذی شریف میں ہے، میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رات کو سوتے وقت داہنی کروٹ لیٹ کر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے۔ ہاں، شرک کرنے والا نہ ہو اور منافق نہ ہو، ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے آقا نے ایک سریہ کو روانہ کیا، ایک صحابی کو امام بنایا۔ وہ صحابی کا عمل یہ تھا کہ جب بھی نماز پڑھتے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے اور اس کے بعد دوسری تلاوت کرتے۔ تو جو مقتدی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ معمول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ہاں، آپ یہ معمول، کیونکہ یہ طریقہ ہے صلاحت سے سود ہٹ کرتا ہے، اس لیے ان کو اعتراض ہوا۔ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ بھائی آپ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن آپ کہو تو امامت کراؤں ورنہ چھوڑ دوں، لیکن میں اس صورت کو نہیں چھوڑنے والا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو میرے آقا نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اس میں اللہ کی صفتوں کو بیان کیا گیا اور مجھے بڑی پسند ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اس صورت کی محبت نے تجھے جنت کے اندر پہنچا دیا۔ اس صورت کی محبت نے تجھے کہاں پہنچایا بھائی؟ جنت کے اندر پہنچایا۔ اس کی فضیلت کے اندر ایک اور روایت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں تہائی قرآن سناتا ہوں، یعنی ایک تیاؤس، تیسرا سے 10 پارے سمجھنے کے لیے۔ تو جو لوگ جمع ہو سکتے تھے وہ لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سورہ اخلاص پڑھ کر سنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ کوئی پڑھ لے تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اپنے مرحومین کے لیے کم از کم اتنا تو عمل کر لیا کرو۔ اپنے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اپنے رشتہ دار رخصت ہو چکے ہیں، کم از کم آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تو ان کو بخش دیا کرو۔ خیر،
تو یہ فضیلت. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخاطب یعنی جو لوگ بیٹھے تھے ان کو کہا کہ اے لوگو، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ اے لوگو تم اپنے قیام میں یعنی رات کے قیام میں تہجد کے اندر 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو. تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا ہے ابو ایوب انصاری یہ کس کے لیے؟ 1/3 قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ تہجد کے 10 پارے کون پڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ احد کو پڑھ لیا کرو. یہی مجلس چل رہی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے محبوب نے فرمایا صدق ابو ایوب نے سچ کہا ہے. اور میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح و شام سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ہر بلا سے حفاظت کے لیے کافی ہو جائے. صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، 3 سورتیں ہیں تو یہ مقام. اور فرمایا ایک روایت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر فرما دیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم بہت سارا محل بنوا لیں گے. تو میرے آقا نے فرمایا اے عمر اللہ کی رحمتیں اور انعامات اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ اس صورت کی فضیلت ہے. لیکن ایک بات سمجھ لینی چاہیے، کیا جو میں نے کہا کہ جو آدمی اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو 1 قرآن کا ثواب ملے گا. تو اس حدیث کا ایک مفہوم تو یہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ مطلب یہی 3 مرتبہ پڑھے گا تو 1 قرآن کا ثواب ملے گا. لیکن دوسرا مطلب بھی ہے اور یہ زیادہ فٹ آتا ہے. وہ کون سا مطلب؟ وہ مطلب یہ ہے کہ بھائی دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، ایک عقیدہ اور ایک اعمال ہے. پھر عقیدوں کے اندر بنیادی 3 عقیدے، ایک توحید، دوسری رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا آخرت. یہ 3 عقیدے ہیں. تو اب جو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے نا کہ یہ 3 قرآن ہے، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ 3 عقیدوں میں سے ایک عقیدہ کا ذکر سورہ قل هو اللہ احد میں ہے. وہ کون سا عقیدہ؟ اللہ کی توحید کا. اور باقی 2 عقیدے پورے قرآن کے اندر، اس لیے کہا کہ 1/3 قرآن کے برابر. سمجھ آئے گا؟ یہ معنی زیادہ فٹ بیٹھتا ہے. لیکن پہلے والا بھی مطلب ہے، ہم تلاوت کریں اللہ کی ذات سے امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا. اب دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے اذا زلزلت الارض زلزالها کے بارے میں آیا ہے کہ یہ آدھا قرآن ہے. کیا ہے؟ آدھا قرآن ہے. لیکن اس کا مطلب کسی نے یہ بیان نہیں کیا کہ 2 مرتبہ اذا زلزلت الارض پڑھو گے تو 1 قرآن کا ثواب ملے گا. کسی نے نہیں کہا. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی 2 ہے، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی. اذا زلزلت الارض زلزالها کے اندر آخرت کی زندگی کا بیان ہے، اس لیے کہا کہ آدھا قرآن ہے. آدھی ایک زندگی، آخرت کی زندگی کا ذکر اذا میں، دنیا کی زندگی کا نقشہ پورے قرآن کے اندر. اسی طریقے سے قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ربع قرآن ہے، یعنی 1/4 قرآن کا حصہ. لیکن کسی نے یہ مطلب بیان نہیں کیا کہ جو آدمی 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے گا تو اس کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. کسی نے بیان نہیں کیا. تو بھائی اس کو ربع قرآن کیوں کہا گیا؟ اس بنا پر کہا گیا کہ عقیدے بنیادی 3 اور اعمال یہ 4 ہو گئے. اعمال 1 تو 3 اور 1 4 ہو گئے. اب عبادت فی الاخلاص فی العبادت کا ذکر صرف قل یا ایھا الکافرون میں کہ عبادت کی جائے تو کس کی جائے؟ اللہ کی جائے. اس لیے اس کو ربع قرآن کہا گیا. تو یہ مطلب بھی علماء نے بیان فرمایا. تو الغرض یہ اس کے فضائل تھے اور
آپ حضرات کے سامنے پیش کیے. اب اس سورت کی تفسیر کو سن لیجیے. لفظ قل سے شروع فرمایا اور کہا کہ قل هو اللہ احد. ایک بات ذہن میں رکھے، اللہ کی معرفت اللہ کی ربوبیت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. اللہ کی پہچان جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت سے یہ حاصل ہو سکتی ہے. اور ہر انسان کی فطرت کے اندر روز اول ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت رکھ دی ہے، یہ امانت رکھ دی ہے. کیسے رکھی؟ عہد الستو میں کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا قالوا بلا. یہ کیوں کہہ دیا؟ چونکہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ ودیت اندر ہے، فطرت میں ہے، ہمارے خمیر کے اندر ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے. تو ربوبیت ہی کی وجہ سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن کریم کی جب ابتدا کی تو وہی صفت رب سے کی اور کہا کہ الحمدللہ رب العالمین. لیکن اللہ کی معرفت کا تقاضا، مقصد، نتیجہ، ثمرہ ایمان باللہ ہے. اللہ پر ایمان لانا ہے. اور ایمان باللہ بغیر ذات اور صفات کی توحید کے بغیر حاصل ہو سکتا نہیں ہے. اس لیے مضامین قرآن کا اختتام سورہ اخلاص پر کر دیا. اس میں اللہ کی ذات کو بھی بیان کر دیا، اللہ کی صفات کو بھی بیان کر دیا. سمجھ آئے گا؟ اب کہا کہ قل هو اللہ احد، کہا کہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. اس کی ذات کے اندر کوئی شریک، اس کی صفات کے اندر کوئی شریک. وہ ازلی ہے اور کوئی ازلی نہیں، وہ ابدی ہے اور کوئی ابدی نہیں. وہ قادر مطلق ہے، اس کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں. وہ علیم ہے، اس کے علاوہ کوئی علیم نہیں. کہ ہر چیز کا علم ظاہر و باطن کا رکھتا ہو، یہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں. اور رحمان و رحیم ہے، اس کے سوا کوئی رحمان و رحیم نہیں. تو اسی کو کہا قل هو اللہ احد. اب آگے ذرا بیٹھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو لفظ قل سے شروع کر اشارہ کر دیا میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کی رسالت کی طرف، آپ کی نبوت کی طرف، کہ میرا محبوب جو حکم دے رہا ہے یہ میرے حکم سے دے رہا ہے، میرے کہنے سے دے رہا ہے. اس سے آپ کی نبوت ظاہر ہوئی. اور لفظ اللہ لا کر اشارہ کر دیا کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، تمام کمالات اس کے اندر ہے اور تمام نقائص سے یہ کیا ہے؟ پاک ہے. اور لفظ احد لا کر اشارہ کر دیا کہ شرکت واحد نہیں لائے، کیونکہ واحد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے، احد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے. لیکن واحد اور احد کے مفہوم میں فرق ہے، سمجھنے میں فرق ہے. اس لیے قرآن واحد کا لفظ نہیں لایا، احد کا لفظ لایا، اس بنا پر کہ واحد کے اندر اجزاء ہوتے ہیں. جیسے کہا جائے کہ زید انسان واحد، کہ زید ایک انسان ہے تو اس کے ہاتھ ایک الگ جز ہے، پیر ایک الگ جز ہے، آنکھ ایک الگ جز ہے. تو واحد کے اجزاء ہوتے ہیں، احد کا کوئی جز نہیں ہوا کرتا، احد کا کوئی جز ہوا نہیں کرتا. اس لیے کہا کہ قل هو اللہ احد. وہ ترکیب، تجزیہ، تعدد، مشابہت، مشاکلت، ان سب سے پاک ہے، اس کا کوئی ہم مثل نہیں. اس ایسا بھی نہیں، ترکیب کا مطلب ایسا ہے کہ کچھ چیزوں کو ملا کر بنایا گیا ہو، ایسا بھی نہیں. اس کے اجزاء بھی نہیں ہوتے، اس کی گنتی بھی نہیں، اور اس جیسا بھی کوئی نہیں. وہ ان لوگوں کے سوال کا جواب ہو گیا جن لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارا رب سونے کا بنا ہوا ہے کہ چاندی کا بنا ہوا ہے. تو اس کا جواب ہو گیا قل هو اللہ احد. اب دیکھیے کہ اللہ ہی ایک ذات ایسی ہے جو ایک ہے، باقی کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ جوڑا ہے. لیکن جب بھی ہمارے ذہن میں اور ہمارے کانوں میں یہ لفظ آتا ہے جوڑے کا، تو ہم سمجھتے ہیں نر اور مادہ یہ جوڑا ہے. لیکن جوڑا کس کو کہا جاتا ہے؟ جوڑا ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے
جو دو چیز مل کر کام کی تکمیل کرے، مقصد کو پورا کرے، اس کو جوڑا کہا جاتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں نر و مادہ ہے تو وہ بھی جوڑا، اور نر و مادہ نہیں ہے تو وہ بھی جوڑا۔ مثال کے طور پر ایک چپل کو کوئی جوڑی نہیں کہتا ہے، دو چپل کو جوڑی کہتا ہے نا، کہ بھئی یہ چپل کی جوڑی ہے۔ کیوں کہ دونوں مل کر اب کام کو مکمل کریں گے، ایک سے کام مکمل ہوگا نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں رب کائنات نے نقشہ کھینچا اور کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب نصیحت کیا حاصل کرنے کی ہے؟ نصیحت یہ حاصل کرنے کی ہے ایک کائنات میں بسنے والے انسان، جس دنیا کے اندر تو رہ رہا ہے، یہ دنیا بھی اکیلی نہیں ہے، اس کا بھی جوڑا ہے، اور اس کا جوڑا کیا ہے؟ کیا ہے؟ آخرت۔ اس کا جوڑا کیا ہے بھائی؟ آخرت۔ یہ دونوں مل کر ایک مقصد کو پورا کریں گے۔ کون سا مقصد؟ کہ اس دنیا کے اندر جو نیک اعمال کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اس دنیا کے اندر جو برے اعمال کرے گے اس کو برا بدلہ ملے گا۔ یہاں تو اندھا بیرا بھی اچھے عمل کرتا ہے اور اندھا بیرا بھی برے عمل کرتا ہے، مالدار بھی اچھے عمل کرتے ہیں اور برے عمل کرتے ہیں، غریب بھی اچھے عمل کرتے ہیں اور برے عمل کرتے ہیں۔ یہاں تو کوئی تمیز نہیں ہو رہی ہے، تمیز وہاں پر ہوگی۔ تمیز کہاں ہوگی؟ وہاں پر ہوگی۔ جس طریقے سے ایک آدمی زمین کے اندر گیہوں کو بوتا ہے، اب گیہوں کو بو دیے، پھر ایک وقت آیا کہ گیہوں بڑے ہو گئے اور یہ بڑے گھاس سب میں لگ گیا، اور پورے کھیت کے اندر چکر لگاتا ہے تو کہیں اس کو گیہوں نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے، صرف کھیت ہی کھیت، گھاس ہی گھاس نظر آتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر اس کو کاٹ کر کھلیان میں لایا جاتا ہے، بیل چلائے جاتے ہیں، تو پھر گیہوں ظاہر ہوتے ہیں اور بھوسا ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایک کائنات میں بسنے والی انسانیت تمہاری حیثیت ایک اناج کی ہے۔ کیا ہے؟ اناج ہے تم، اور کھلیان میدان محشر ہے۔ اس کھلیان کے اندر جس طریقے سے یہاں بیل سے جوتا جاتا ہے، وہاں حساب و کتاب میں جوتے جاؤ گے۔ اب ایسے جوتے جائیں گے کہ جو اصل یہاں پر تمہارا اناج نکلا تھا، گیہوں کے دانے نکلے تھے، اس کو تو تم نے کوٹھی میں بھر کر سلامت کر لیے۔ بھائی اس طریقے سے وہاں قیامت کے میدان میں جو لوگ کامیاب ہو گئے اور جنتی بن گئے، اس کو جنت کی کوٹھڑی میں ڈال دیا جائے گا، جاؤ۔ لیکن جس طریقے سے یہاں بھوسا بچا، اور یہ بھوسا کہاں جلایا گیا؟ آگ کے اندر جلایا گیا، تو وہاں کھلیان میں نچوڑ نکالنے کے بعد جن لوگوں کا فیصلہ جہنم کا ہوگا تو وہ بھوسا جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ یہ بھوسا کہاں چلا جائے گا؟ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو جوڑے سے پاک ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات، کس سے پاک ہے؟ جوڑے سے پاک ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، یہاں تک کہ جو زمین اگاتی ہے اس کے اندر بھی جوڑا، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ انسانوں میں بھی جوڑا، اور آگے کہہ دیا اللہ نے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جس کو تم نہیں جانتے نے اس چیز میں بھی اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا۔ لیکن آیت کی ابتدا سبحان سے کی اور اشارہ کر دیا کہ اللہ جوڑے سے پاک ہے، اللہ جوڑے سے پاک۔ اسی لیے کہا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد۔ پھر آگے لائے دوسری صفت اللہ الصمد۔ اللہ کیسا ہے بھائی؟ بے نیاز ہے۔ صمد کے کئی معنی ہیں۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے ان سارے معنوں کو نقل کیا اور پھر نقل کر کے فرمایا کہ ہر معنی صحیح ہے۔ کیا کہا؟ کہ ہر معنی صحیح ہے، اور پھر کہا کہ ساری صفتیں میرے رب کے اندر موجود ہیں۔ اللہ الصمد، تو ہم صرف صمد کا یہ معنی سمجھے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب لوگ اللہ کی کیا ہے بھائی؟ ساری کائنات اللہ کی کیا ہے؟ محتاج ہے۔
اب دیکھیے اس کائنات میں رہنے والا ہر انسان کی ضرورتیں ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اب ہر انسان کو ضرورتیں ہے تو کوئی ایک ایسی ذات بھی تو ہونی چاہیے کہ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں، تاکہ سارے لوگ اپنی حاجتوں ضرورتوں کو اس کے پاس پوری کریں۔ نعوذ باللہ اگر اللہ بھی کسی کا محتاج ہوتا تو یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، ختم بات ختم ہی نہیں ہوتی، تو چلتی ہی رہتی، بھائی یہ بھی کسی کا محتاج، یہ بھی کسی کا محتاج۔ اس لیے ایک ذات ایسی ہونی چاہیے جو کسی کی محتاج نہ ہو، تو کہا کہ اللہ الصمد۔ لیکن مشرکین اس کو دنیا پر قیاس کرتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک دنیا کا کارخانہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کئی مینیجر ہوتے ہیں، کہیں یہ ہوتے ہیں، کہیں اور ہوتے ہیں، تب کام چلتا ہے، اور ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے کئی منتری ہوتے ہیں کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا الگ الگ منتری، تو اس طریقے سے پوری کائنات ہے تو اس کے لیے بھی کئی خدا ہونے چاہیے۔ اللہ اپنی جگہ تو صحیح ہے، لیکن برائی کی ذمہ داری اس کی، اچھائی کی ذمہ داری اس کی، بارش کی ذمہ داری اس کی، اس کی ذمہ داری اس کی، ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے کائنات میں بسنے والی انسانیت، میں صمد ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں، نہ میں بے نیاز ہوں۔ لفظ صمد لا کر آگے فرمایا لم یلد ولم یولد۔ کیوں کہا لم یلد ولم یولد؟ اس بنا پر کہ عرب کا دستور تھا کہ کسی کے بارے میں پوچھنا ہے نا کہ یہ کون ہے، تو ایسے پوچھتے تھے کہ کس کا باپ ہے، یوں پوچھتے کس کا باپ ہے، اور دوسرا لفظ یہ لوگ یہ استعمال کرتے کس کا بیٹا ہے، یہ دو لفظ استعمال کرتے۔ اسی لیے میرے محبوب کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، کہ قاسم کے ابا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابن عمر، کہ حضرت عمر کے بیٹے۔ تو یہ دو لفظ استعمال تھے۔ اس بنا پر ان لوگوں نے سوال بھی یہی کیا تھا کہ اللہ کس کا باپ ہے اور اللہ کس کا بیٹا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی کنیت نہیں ہے۔ ولم یولد، اس کو کسی سے جنا بھی نہیں گیا، یعنی وہ کسی کا بیٹا ہے نہیں، تو ابن فلاں بھی یہ ہے نہیں، اس لیے سمجھایا لم یلد ولم یولد۔ اب آگے بات آئی، کیا بات آئی؟ کہ بھائی چلو سمجھے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا باپ نہیں، اور اللہ خود بھی کسی کا بیٹا نہیں، تو بھائی کیوں بیٹا اور باپ نہیں؟ اس بنا پر کہ نعوذ باللہ اگر اللہ کا بیٹا اور اللہ کا باپ تسلیم کر لیا جاتا تو اس کو بھی خدا ماننا پڑتا، کیونکہ باپ کا بیٹا تو خدا ہی ہوتا ہے، اور باپ ہمیشہ بڑھاپے کے اندر بیٹے کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے نا۔ تو اگر اللہ کا بیٹا مان لیا جائے تو نعوذ باللہ اللہ بھی کسی کا محتاج ہو گیا، سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے کہا کہ لم یلد ولم یولد، بات ہو گئی ختم۔ آگے کہا چلو بھائی باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، اس کا کوئی شریک تو ہوگا نا، اتنا بڑا کارخانہ اکیلے تھوڑا چل سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہمسر بھی کوئی، اس کا شریک بھی کوئی۔ کتنی پیاری صورت ہے۔ اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے جتنے بھی خیالات تھے ان سارے خیالات کو رد کر دیا۔ کیوں؟ کیسے رد کیا؟ آپ سنو۔ اس دنیا میں بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ واجب الوجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ ان دو چیزوں کو مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کوئی نہیں، صفات کے منکر ہے۔ کچھ لوگ ان تینوں کو مانتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے۔ تو ان چاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کے اندر رد کر دیا، قل هو اللہ احد۔ اس میں چاروں فرقوں کا رد ہو گیا۔ اب کوئی آدمی ان چاروں کو تو مانتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، واجب الوجود ہے، صفات ہے، حاجت یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی حاجت روا ہے، تو لفظ صمد کو لا کر ان کو بھی رد کر دیا۔ لفظ صمد لا کر
ان کو بھی رد کر دیا۔ اب پانچوں کو تو مانتے ہیں کہ بھئی اللہ ہے، واجب الوجود ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم حاجت روا بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کی اولاد ہے، جیسے حضرت عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا اللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کو بھی رد کر دیا، لم یلد ولم۔ اب آگے سمجھیے ایک اور بات کہ شرکت کبھی عدد میں ہوتی ہے۔ عدد کا مطلب کیا؟ 1 2 3، تو لفظ احد لا کر اس کی نفی کر کہ عدد میں بھی شرکت کسی کی نہیں، اللہ ہے۔ شرکت کبھی منصب اور مقام میں ہوتی ہے کہ آدمی کا منصب اور مقام دونوں کا ایک جیسا، دونوں وڈا پردان، سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ نے لفظ صمد لا کر اس کی بھی نفی کر دی کہ میں ایک ایسی ذات ہوں جو کسی کی محتاج نہیں، ایسی کوئی کائنات میں کوئی ذات ہی نہیں۔ شرکت کبھی نسب میں ہوتی ہے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے، دونوں کا نسب ایک جیسا، تو اللہ نے لم یلد ولم یولد لا کر ان کو بھی رد کر دیا کہ جاؤ نسب میں بھی میرا کوئی شریک نہیں۔ شرکت کبھی کام اور تاثیر میں ہوتی ہے۔ کام اور تاثیر کیا؟ کہ 2 آدمی ایک جیسے کام کر دے تو کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی شریک۔ اب دیکھیں 4 فرقوں کا رد کیسے ہوا۔ جب ایک ایمان والا یہ کہتا ہے نا قُلْ هُوَ، لفظ ہو بولتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس فرقہ باطلہ سے اپنی برات کو ظاہر کر رہا ہے جو فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات ایسے ہی وجود کے اندر آ گئی ہے، اس کو پیدا کرنے والا کوئی۔ اور جب بندہ ہو اللہ، اللہ کا لفظ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار کر رہا ہے اور اظہار کر رہا ہے کہ میں اس فرقے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں اس فرقے سے برات ظاہر کرتا ہوں جو فرقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی صفات نہیں ہے۔ اور جب لفظ لم یلد ولم یولد میں پہنچتا ہے تو وہ بندہ اس فرقے سے بھی اپنی برات کو ظاہر کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اور جب کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جب بندہ کہتا ہے تو اس فرقے سے اپنی برات کو ظاہر کر رہا ہے جو فرقہ کہہ رہا ہے کہ 2 خدا ہے، ایک یزداں اور ایک اہرم، اور کہتے ہیں کہ یزداں کا کام یہ ہے نیکیاں پھیلانا، اچھائیاں پھیلانا، اور اہرمن کا کام یہ برائیاں پھیلانا۔ اب ان دونوں کے لشکر کے اندر فائٹ ہوتی رہتی ہے، انسان کے اندر دونوں کے لشکر موجود ہے، دونوں لڑتے ہیں، اور جب یزداں کا لشکر پاورفل ہو جاتا ہے تو بندہ نیکیاں کرنے منتا ہے، اور اہرمن کا لشکر جب پاورفل ہو جاتا ہے اور اس پر غالب آ جاتا ہے تو بندہ برائیاں کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ایسا نہ کوئی اہرمن ہے نہ کوئی یزداں ہے۔ برائیوں کو بھی، اور برائیوں کا خالق بھی اللہ، نیکیوں کا خالق بھی اللہ، تاریکیوں کا خالق بھی اللہ، اور روشنیوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ آخر میں ایک بات کر کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس میں 4 لفظ آئے، احد، صمد، لم یلد ولم یولد۔ یہ 4 ایسے کلمات ہیں کہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضائل بیان فرمائی۔ حضرت ابو ریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، ایک آدمی نماز کے اندر یہ دعا کر رہا تھا۔ کیا دعا کر رہا تھا؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان کلمات کے ذریعے سے اس نے دعا کی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس بندے کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا، قبول ہو جائے گا۔ یہ کلمات ہے، اگر یہ دعا یاد نہ رہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب یہ کلمات کہہ کر دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ چھوٹی سی صورت تھی جس کا خلاصہ یہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہم تمام کی توحید کو مضبوط بنائے اور اللہ کی وحدانیت ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتار دے اور کمال ایمان پر اللہ ہماری موت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔